اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ احکام اسلامی کے اس نئی سیریز میں تمام ناظرین کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ احکام کو توضیح المسائل سے ایک ایک مسئلے کو واضح طریقے سے، آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور چونکہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، لہٰذا ہم پہلے احکام روزہ اور روزے سے متعلق جو احکام ہیں ان کو ہم ترجیح دیں گے، اور بعد کے مہینوں میں انشاءاللہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی ہم کوشش یہ کریں گے کہ توضیح المسائل میں، چونکہ عام طور سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رسالے توضیح المسائل میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، جو لینگویج استعمال ہوتی ہے، جو ٹرمز اور اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، کبھی کبھی عام مومنین کے لیے، خصوصاً ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی مسئلے کو سمجھنا، کیونکہ شاید وہ ٹرمز سے آشنا نہیں ہوتے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیریز میں توضیح المسائل کے احکامات کو ہم دھیرے دھیرے آپ کے سامنے ایکسپلین کریں، تاکہ ہم صحیح طریقے سے دین کو سمجھ سکیں، مراجع کے حکم کو جان سکیں، اور اس کے مطابق اپنے احکام کو ہم انجام دے سکیں۔ تو جیسا کہ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، جب ہمیں فروع دین پڑھائے جاتے ہیں تو نماز کے بعد جو حکم ہے وہ روزے کا حکم بیان ہوتا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر واجب عینی ہے۔ ہر مسلمان جو بالغ ہے، عاقل ہے اور صحت مند ہے، سفر میں نہیں ہے، اس کے لیے روزہ واجب ہے۔ تو یہ روزہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روزہ ہے حکم الہی پر اذان صبح سے لے کر مغرب کے وقت تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے باز رکھنا، روکے رکھنا جو مفترات روزہ ہیں، یا روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں، کھانا پینا جیسے اور بھی چیزیں انشاءاللہ تفصیل میں آئیں گی۔ تو پہلی چیز ہے حکم الہی سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو صبح سے لے کے مغرب تک، یعنی اذان صبح سے لے کر مغرب کے وقت تک انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ تو پہلی شرط تو ہے اللہ کے لیے۔ لہٰذا اگر ہم یہ عمل کریں لیکن اللہ کے لیے نہ کریں، یہ عمل کریں مثلاً ہیلتھ کے لیے کریں، آج کل چل رہا ہے انٹرمیٹ فاسٹنگ، بہت زیادہ رائج ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ مثلا 8 گھنٹے کھانا ہے، 16 گھنٹے بھوکے رہنا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ کر رہا ہے تو کیا روزے سے نہیں؟ روزہ اللہ کے لیے اس کے احکام کے مطابق کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے پرہیز کا نام ہے۔ وہ الگ بحث ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں جسمانی فائدے ہوں گے، روحانی فائدے ہوں گے، اور بہت سی چیزوں میں ہمیں فائدے حاصل ہوں گے، لیکن نیت ہماری یہ رہے کہ ہم حکم الہی کے لیے، اس کو پاس لانے کے لیے، اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے حکم سے اور اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ کسی اور کے حکم سے عبادت نہیں ہوگی، کسی اور کے لیے بھی عبادت نہیں ہوگی۔ تو روزہ حکم خدا سے اپنے آپ کو روکنا ہے ان چیزوں سے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اذان صبح سے لے کر مغرب تک۔ احتیاط علماء یہ کہتے ہیں کہ اذان صبح سے تھوڑا پہلے سے شروع کر دے اور مغرب کے بعد تک تھوڑی دیر تک پرہیز رکھے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے وہ مدت جو معین مدت ہے اس پہ حتماً اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکا ہے۔ تو اگر ہم شریعت اسلام میں ڈیفینیشن کو دیکھنا چاہیں جو مختلف مراجع نے بیان کی، شریعت اسلام میں روزے سے مراد ہے خداوند عالم کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے انسان اذان صبح سے مغرب تک 9 چیزوں سے جو بعد میں بیان کی جائیں گی پرہیز کرے۔ یہ ہے روزہ۔ روزے میں جو پہلی چیز ہے جو تمام عبادات میں ہے وہ ہے نیت۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کی بحث میں آئیں گے، اور جب نیت کی بحث آئے گی ہمارے سامنے تو اس میں سب سے پہلی بحث ہے کہ انسان کے لیے روزے کی نیت دل سے گزارنا، یا مثلاً یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا ضروری نہیں ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ ہم منہ سے کہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، نہیں، ذہن میں رہنا، اپنے آپ کو متوجہ رکھنا یہی کافی ہے کہ کل میں روزے سے رہوں گی، یہ ذہن میں ہی ہونا کافی ہے، زبان پر لانا ضروری نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے ذہن میں رکھے یہی کافی ہے، زبان پہ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی قصد ہمارا وہی ہے، اس کے معافی ضمیر میں ہے کہ میں کل یہ کام کروں گی یا کروں گا، یہی نیت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے روزے کی نیت نہیں کی، یعنی زبان پہ جاری نہیں کیا، ضروری نہیں ہے، زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، اس کا ارادہ کرنا کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان صبح سے مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور یقین حاصل کرنے کے لیے اس تمام وقت میں وہ روزے سے رہا ہے۔ ضروری ہے کہ کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر مغرب کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، جو میں نے بھی بیان کیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے سے شروع کر دے اور تھوڑی دیر بعد تک اس کو کنٹینیو رکھے، تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ مدت جو معین ہو روزے کی شریعت کی طرف سے، اس میں اس نے ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے۔ ماہ مبارک رمضان میں جس میں ہر دن روزہ رکھنا واجب ہے، اس میں مراجع فرماتے ہیں کہ انسان ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کو اس کے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے انسان نیت کر لے، ذہن میں گزار لے، ارادہ کر لے کہ کل میں روزہ رکھوں گا، یعنی اذان صبح سے مغرب تک میں ان چیزوں سے پرہیز کروں گا، یہی کافی ہے۔ بلکہ اول ماہ پورے مہینے کی نیت بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ انسان ماہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو ہی سارے مہینے کے روزے کی نیت کرے۔ اگر انسان ایسا کر لے تو اس کا روزہ نیت کے لحاظ سے صحیح ہو جائے گا، زبان پہ لانا، دہرانا اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔